یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ رب تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کے اندر اپنے پاکیزہ کلام میں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ سورہ ابراہیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے اور بڑی ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی، انکساری اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، فرمایا جب انسان حالت اضطرار کے اندر اور تکلیف کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت متوجہ ہو کر عرض کرتا ہے، ان دعاؤں میں سے یہ دعا ہے جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کے بطن سے فلسطین کی سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو لے کر آئے، اس کا لمبا پس منظر ہے اور لمبی وجوہات ہیں کہ وہاں سے کیوں لانا پڑا۔ آپ وہاں سے لے کر آئے بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننھے سے اسماعیل ہیں، چھوٹے سے، اور لا کر یہاں مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت کوئی یہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ انسانی آبادی، نہ پانی، نہ کچھ۔ قرآن کے الفاظ ہیں بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے اور کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ان حضرات کو لایا، حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور لا کر حرم پاک کے اندر اور خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ دیا۔ چھوڑ کے جب جانے لگے، ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑے سے ستو تھے، کچھ کھجور تھے، چھوڑ کے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ کے دیا اور پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، چھوٹا بچہ ہے میرے ساتھ۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار اصرار پر بھی جواب نہیں دیا، تو پھر آپ نے خود سوال کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا کہ ہاں، اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ وہیں پر مطمئن ہو گئی کہ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ وہیں پر آپ نے قیام کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑا تو چھوڑ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹ کر اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں، اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا، میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے کنبے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسی وادی کے اندر جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن بس ایک امید کی کرن ہے کہ خدایا تیرا محترم اور مکرم گھر موجود ہے یہاں پر، اس مبارک گھر کے آغوش میں اور پڑوس میں اور حرم کے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری سپرد کر رہا ہوں۔ اے خدایا تو ان پر کرم فرما دینا، اے اللہ تو ان پر مہربانی کر دینا۔ اولاد ہوتی ہے، اور پھر وہ بیٹا کہ جسے اللہ سے بڑی امیدوں اور تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ حالت اضطرار کے اندر، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے خدایا سب سے پہلے تو مہربانی فرمانا کہ انہیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمانا، یہ نماز پڑھتے رہیں،
میں خود بھی نماز پڑھوں؟ آگے آیات طیبات کے اندر آتا ہے ربنا اغفر لی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے خدایا تو مجھے بھی نماز کی توفیق عطا فرما اور میری ذریت کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء کرام تو اللہ کے ساجد بندے ہوتے ہیں۔ اس کی کئی توجیہات ہو سکتی ہیں، تعلیم امت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، استقامت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، عاجزی انکساری کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ 10 قسم کی توجیہات جو ہے وہ مفسرین کرام نے فرمائی دونوں آیات کے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ و ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ آپ اپنے لیے مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے نماز پر استقامت عطا فرمانا۔ لیکن اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے پہلی جو دعا مانگی، سب سے پہلی دعا، خدایا تو ان کو نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک قرآنی ہدایت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، مبارک راتوں کے اندر، شب برات میں، لیلۃ القدر میں، تہجد میں، نمازوں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، ان کے اندر یا اللہ یہ بھی ہماری اولاد کو دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، سب کچھ مانگے اپنی اولاد کے لیے، لیکن سب سے پہلے یہ مانگے کہ خدایا وہ تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار ہوں، وہ تیری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں، وہ تیری بارگاہ کے اندر نماز ادا کرنے والے ہوں، تیری بندگی اور تیری تابعداری والی ان کو زندگی عطا فرما۔ سب سے بڑھ کر جو والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا ہونی چاہیے، جو سبق دیا ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ مشکل حالات تھے، سب سے پہلے یہ دعا کر سکتے تھے یا اللہ تو ان کی حفاظت کرنا، یہاں پر تنہا ہیں، اکیلے ہیں، لیکن سب سے پہلے کہا کہ خدایا حفاظت تو نے فرمانی ہے، تیرے مبارک گھر کے پاس امید سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تو مہربانی فرمانا کہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، دوسرا فرمایا کہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، فرمایا کہ یہ یہاں پر تنہائی کے اندر ہیں، ان کو مرجع خلائق بنا دینا، ساری دنیا کے لوگوں کے دل کو حرم پاک کی محبت کے لیے پھیر دینا، لوگ پوری دنیا سے جوک در جوک یہاں پر آئے۔ اور آج دیکھیں کہ یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری فرمائی کہ وہاں پر جگہ نہیں ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، حرم میں چلنے کی جگہ نہیں، منزل در منزل بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے حرم کی کئی وسعتوں کے باوجود جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، خدایا کہ لوگوں کے دل پھیر دینا ان کی طرف، اس شہر کو آباد فرما دینا، اور اس شہر کی یہ جو ویرانی ہے اور اس شہر کی یہ تنہائیاں ہیں، ان تنہائیوں کو ختم کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے پھر کیسے ختم فرمائی۔ تیسری دعا مانگتے ہیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، جتنے دیکھنے والے ہمارے ویور ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو گھروں کے اندر دیکھ رہی ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے اللہ یہ ساری دعائیں ہماری اولاد کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے اولاد کے لیے وہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ جو دعائیں مستجاب اور مقبول ہیں ان میں سے فرمایا کہ ماں باپ کے ثلاث دعوات مستجابات، ان میں ایک ماں باپ کی دعا ہے۔ تو یہ دعا کا پیٹرن ہے، لیکن مجھے اور آپ کو دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں اس طریقے کا پتہ نہیں، اس پیٹرن کا پتہ نہیں۔ قرآن کے ذریعے ہمیں انبیاء کرام کی ان دعاؤں کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، اور کون سی چیز پہلے مانگنی چاہیے، کس کی اولیت ہے، فوقیت ہے، پریورٹی ہے، پہلے کیا ہے جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے اولیت میں مانگنا۔ تو پہلے مانگا کہ خدایا تو ان کو نمازی بنا دینا، بے نمازی نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن بندہ کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، فرمایا وہ نماز ہی تو ہے۔
وہ نماز ہی تو ہے جو بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ہم خود تو اگر نمازی ہیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خود نمازی ہوں تو پھر ہماری اولاد نمازی بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آیت کریمہ ذکر فرمائی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پہلے مجھے نمازی بنا دے۔ اب ہم خود نماز نہ پڑھیں اور ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اولاد تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، ہم سچ بول رہے ہیں نہیں بول رہے، ہم حلال کما اور کھا رہے ہیں یا نہیں کما کھا رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے سارے عمل کو، ساری چیزوں کو، کہ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، نیبر کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا تعلق کیسا ہے۔ انہی چیزوں کو وہ ان کے اندر منتقل ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ کا رویہ ہے۔ برائیاں تو چلو باہر سے بھی بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے، لیکن اچھائیاں اگر ان کی طبیعت میں اور ان کے من کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انسان خود اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے انسان شروع کرتا ہے، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اولاد کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے خدائے نمازی بنا دینا، پھر مرجع خلائق بنا دینا، سارے جہانوں کے لوگوں کے دل جو ہے وہ اس مبارک شہر کی طرف پھر جائیں۔ اور اے میرے مالک و مولا تو یہ بھی کرم کر دینا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور یہاں پر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، الف لام کے دخول کے ساتھ، کہ اس شہر کو، البلد، الف لام جو ہے عاد خارجی کا، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جیسے سورہ بلد کے اندر فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، اللہ اکبر حبیب، اس لیے کہ یہ شہر آپ کا مولد ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہاں البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تو فرمایا کہ اس شہر کو مرجع خلائق بنا دینا، ہماری اولاد کو مرجع خلائق بنا دینا، اور دوسرا فرمایا کہ اس شہر کو امن کی سوغات عطا فرمانا۔ امن سب سے پہلے ہے، امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ انسان کے پاس سب نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر امن نہ ہو، باہر بھی امن نہ ہو، گھر کے اندر بھی امن نہ ہو، انسان کے اندر کی جو دنیا ہے وہاں پر امن نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے۔ یہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، انزائٹی ہے، جتنی ڈپریشن ہے، جتنی چیزیں، یہ اندر کا وہ ابحال ہے اور اندر کی وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو انسان کے من میں، انسان کے گھر میں اور باہر سب جگہوں پر امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ بلکہ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کی راحت ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہاں بھی اندر بھی اطمینان، سکون، راحت مطلوب ہے۔ یہ دونوں کے دونوں چیزیں انسان کو ہر طرف جب سکون ہوگا تو پھر جا کے انسان کی زندگی کے اندر بھی ایک راحت و سکون ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان کو مرجع خلائق بنا دینا۔ دوسرا فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، خدایا تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کو صرف اناج مل جائے کھانے کے لیے، قوت لا یموت، اور ایک ہے کہ اعلیٰ درجے کی روزی، وہ کیا ہے؟ پھل، چاہے ڈرائی فروٹ ہوں، چاہے فریش فروٹس ہوں، یہ جتنے بھی ہوں، یہ آپ یہ سمجھے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی ہائی کوالٹی کی نعمت۔ دیکھیں انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ اناج کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، کوئی اور چیز کھاتا ہے، لیکن فروٹس جو ہے وہ تو انسان ایک تلذذ کے لیے کھاتا ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی غذا ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جب مانگا بھی تو کیسے مانگا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ خدایا تو ان کو روزی بھی دینا تو پھلوں سے روزی دینا۔
اسی طرح مکہ مکرمہ کے لیے، آل مکہ کے لیے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا یہاں کے رہنے والوں کو، اس شہر کو امن اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اور وہاں کے رہنے والے سب سے پہلے آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد تھی جنہوں نے اس شہر کو، حضرت اسماعیل اور حضرت ام ہاجرہ، جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا اور اس شہر کا سارا سلسلہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب پھلوں سے ان کو روزی مل جائے تو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے خدایا تو کرم نوازی فرمانا، تو مہربانی فرمانا کہ یہ تیرا شکر بھی ادا کریں، اس روزی کو کھانے کے بعد اے میرے مالک و مولا تیرا شکر بھی ادا کریں۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اور پھر شکر گزاری کرے۔ تو اولاد کے لیے یہ بھی اللہ کے خلیل نے دعا مانگی کہ خدایا تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، ان کو برج خلائق بنا، ان کو نمازی بنا، اور پھر جب روزی عطا فرما تو روزی کو کھانے کے بعد ان کو شکر گزار بھی بنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کو شکر گزار بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہی ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر ناشکری ہی کے کلمات ہوتے ہیں۔ فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو ناشکری کی طرف لے کر جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحظہ، ہر لمحہ میرا شکر ادا کرے۔ تو اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگی کہ وہ شکر گزاری کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا مانگ کے جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں، سیدہ ہاجرہ اپنے پیارے بیٹے کو، وہ جو اس کے پاس پانی موجود، ان کے پاس پانی موجود ہے، کھجور موجود ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں، ایک پہاڑی سے صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہیں، مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی ہیں، لیکن پانی نہیں مل رہا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہی ان کے جو دوڑتے ہوئے قدم ہیں، کبھی قدموں کو تیز کر لیتی، اور جیسے ہی ایسی جگہ پر پہنچتی جو بالکل جو ڈھلان والی ہوتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تو آپ اپنے قدموں کو تیز کر لیتی کہ کہیں کوئی درندہ کوئی چیز اٹھا کر لے نہ جائے۔ اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پاؤں کو رگڑ رہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ آپ تشریف لاتی ہیں، اس پانی کو روکتی ہیں اور زمزم زمزم کہتی ہیں۔ جب سے اس پانی کا نام زمزم ہو گیا، دنیا کا مبارک پانی، برکت والا پانی، جس کی فضیلتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ جو اس کو پیتا ہے اس کو مکمل غذائیت ملتی ہے، یعنی کھانے کی جگہ بھی وہ پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد بابرکت پانی ہے، اس کو پینے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ دوسرا، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادا اتنی قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے معتمرین کے لیے اور حجاج کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اے میرے مالک و مولا، صفا مروہ دو پہاڑ ہیں، یہ پاکستان کے، ہندوستان کے، ساری دنیا کے پہاڑ بھی یہ بھی تو نے پیدا کیے، کشمیر کے پہاڑ بھی تو نے پیدا کیے۔ ان پہاڑوں کے اندر کیا ہے؟ فرمایا پہاڑ یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہی خالق و مالک ہے، لیکن ان پہاڑوں پر اور ان جگہوں پر اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم لگ گئے۔ وہ جو قدم ہے اللہ کی نیک بندی کے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس کی بھی برکت کتنی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ، نشانیوں میں سے نشانی فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جس پتھر پر منقوش ہو گئے، اسے رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ فرمایا وہ مقام ابراہیم اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کیا چیز ہے اس پر؟ پتھر ہے وہ۔ فرمایا پتھر پر نقش لگا ہوا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے ہم سب پر بھی کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.